قال سمعت وبنا فقال نبينا النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله فلا كتب كتابا عنده صفته بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني محمد بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمد قال الشعبي يقول باب قول الله بل هو قران مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مكتوب. قال قتلت مكتوب يذكرون بهم الكتاب جمله الكتاب وعبده ما يجب ويتكلم من شيء الا كتب المكتوب عليه. وقال ابن عباس يكون غير وشر يحذفون يزيدون وليس عنهم يزيد الكتاب من كتب الله ولكنهم يحذفونه ويعولونه على غير تعبيره تلاوتهم ورعية حافظة وتعجها وتحفظها وأوحى إليها هذا القرآن لينذرهم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن وهو له نذير. فقال للخليفة حدثنا معتمد قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس وكان يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله فقال ترك كتابا عنده قال سبقت رحمتي غضبي وهو عنده وقلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني محمد بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمد قال سمعت ابي يقول حدثنا قتادة ان ابا رافع حدثه انه سمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي وهو مكتوب عنده فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله والله خلقكم وما تعملون إلا كل شيء خلقه بقدر وقال للمصورين وما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عبيد بين الله الخلق من الأمر القوي ألا له الخلق والأمر وتم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. وقال أبو بكر وأبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وقت عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم مولى جبريل الأمين عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عن سهل قال كان بين هذا الحي من جبل وبين الأشعريين مثل وإقام وكنا عند أبي موسى الأشعري فيقلد وكل بيت إقام فيه نحو دجاج وعنده رجل من بني الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يحمل شيئا فقدرته فحدثنا أكله فقال لما فلنحدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نبأ من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهره فسأل عنا فقال أين النبأ أشهدنا فأمر كلهم بلون والإسراء ثم انطلقنا كلنا وأعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم عملنا وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده والله لا نسيب وتدركنا عليه فقلنا له فقال لسنا أحملكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يميني غيرها خيرا منها إلا أوتيت الذي هو خير منه وتحللتها. به قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن قاسم قال حدثنا أبو جمرة الضعيف قال كنت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم فقال قدم رب عبد الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين منه وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فهنا منهم من الأمر إن عملنا به دخل الجنة وندعو إليها وقالنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وهذا هو الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المطر المصاب وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الكفار والنقيل والظلم بالمغفة والأنثى
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الزبير عن عمر عن أبي سمع سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فيخلق ذرة من يخلق حبة أو شعيرة لا مضر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب انقراض الأهل والمنافق وأسواقهم وتلاوة لا يجاوز منازلهم. وبه قال حدثنا حمزة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن سبتا ولسانه طيب ولا ريحان ولا مثل الذي الذي يقرأ القرآن كمثل البرهان فيها طيب وسقط معروف ومثل الذي الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمد ولا ريحان. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أحمد بن القديم قال حدثنا عمرو قال حدثنا يونس عن ابن جابر قال أخبرني أبي بكر الزبيري أنه سمع الزبيري رضي الله تعالى عنه قال عائشة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهال فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في من الحق يصدقها الجميع فيخرجها في كل وليه كفرفرة السجادة ولا يكون كفرفرة السجادة ويخرج ربه أكثر من 100 كلمة وبه قال حدثنا عبد العمل قال حدثنا عبدي وإنه حدثنا سويد قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى تسرق إلى فوقهم قيل ما سماهم قال سماهم والتقليد إلى فوقه قيل ما سماهم قال سماهم والتقليد أو قال التثبيت التحريف أو قال التثبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأنها مال بني آدم وقولهم جزء وقال مجاهد القسط والعدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما الخاص فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن خطيب عنهما وقبل القمقاء أن أبي زرعة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بدر الجوزي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم كفرا. وقال مجاهد: القسط والعدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكى وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کتاب ختم ہو گئی اور آپ لوگ اخیر میں آ گئے تھے. آخری وقت میں کیا صاف مسلمان ہو گئے. آخری وقت میں آپ لوگوں نے اس کتاب میں حاضری دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب پہلے جیسے علماء تو نہیں پیدا ہوتے. ہر چیز کے لیے کچھ موقوف علیہ، اگر وہ موقوف علیہ نہیں پائے جائیں گے تو وہ شے نہیں پائی جائے گی. کچھ شرائط ہے، جب وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ شے نہیں پائی جائے گی. ان شرائط میں سے متفق علیہ 3 شرطیں. ایک تو یہ کہ آدمی مطالعہ کے قابل، یہ اردو کی کتابیں فلاں 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 اس سے کام نہیں چلتا. مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعہ اصل کتاب کا ہونا چاہیے. اس کی وہ شرحیں جو عربی میں مقصود اور مدلل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن آپ لوگ کام چلاتے ہیں، امتحان میں پاس ہو جائے، نمبر آ جائے، اور ایسی تیسی جیسی بھی کتابیں ہوتی ہیں اردو کی وہ دیکھتے ہیں. ہمارے اکابر منع کرتے تھے یہ ہر کتاب ایسی کتاب دیکھو جو مستند درست ہو. کتابوں میں ادھر کی باتیں بہت آ جاتی. تو پہلی شرط یہ ہے علم کے لیے کہ مطالعہ ہو. مطالعہ کے بعد اس کو پھر پڑھا جائے، اس کا تکرار ہو، تو بار بار دیکھا جائے. اسی بات سے کہنے والے نے کہا ہے پڑھ کر پڑھ، پڑھ کر پڑھ، پھر وہ بھولے رہیں. یعنی مطالعہ کر کے استاد کے پاس آ کر کمرے میں بیٹھ کے کتاب نہیں بنے، استاد کے پاس بیٹھ. یہ خیال نہایت ناقص و غلط ہے کہ ایک کتاب ہم پڑھ لیں گے تو سب کچھ آ جائے. اگر آپ کو عقل
علم ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری حدیثیں ایک ہی کتاب میں نہیں ہوتی، وہ مختلف کتابوں میں ہے۔ کوئی حدیث اگر ایک کتاب میں آپ نے پڑھ لیا اور جس میں آپ حاصل نہیں ہوتے اس میں وہ حدیث آئی اور آپ کو پتہ نہیں چلا تو آپ اردو کی کتاب دیکھتے رہیے، کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے سبق میں حاضری ضروری ہے، ایک تو مطالعہ، دوسرے سبق میں حاضری، اور پھر سبق کے بعد غور و فکر کرنا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر۔ ایک شرط یہ ہے علم کے حاصل ہونے کی، دوسری شرط ہے تقویٰ۔ اگر تقویٰ انسان کے اندر نہیں ہے تو علم بھی اس کا باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ جوانی میں اسے موت دے دیں گے اور نہیں تو اس کا علم کارآمد نہیں ہوگا، کسی ایسے آدمی کے ساتھ لگا دیں گے جو دنیا دار ہے اور مال و جاہ کے اعتبار سے بڑا ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہے گا، کسی دیہات میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، توفیق نہیں ہوگی پھر اس کتاب کے دیکھنے۔ تو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، ہر چیز میں تقویٰ، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، رہنے میں، چلنے میں، ہر چیز کی رعایت ہونی چاہیے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط عظمت، تعظیم ہے۔ کہتے ہیں جس شخص نے علم کی عظمت کو نہ مانا اور تعلیم نہ کی علم سے تو محروم ہو جائے گا اور نہیں کچھ نہیں پائے گا، اور جس نے پایا ہے وہ عظمت ہی اور اس کی تعلیم ہی سے حاصل کیا ہے۔ اس طرح سے عظمت کرتے تھے کہ کتاب کو اپنی جگہ رہنے دیتے تھے، خود ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ ہم نے سنا ہے حضرت احمد شاہ کشمیری اللہ علیہ کے بارے میں ان کو اگر حاشیہ دیکھنا ہوتا تھا تو خود ادھر آ کر کے حاشیہ دیکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ کتاب کو ادھر ادھر کر کے دیکھیں، کتاب کو تابع نہیں بناتے تھے، خود تابع ہوتے تھے کتاب میں۔ تو عظمت اور حرمت علم کی، اور اسی حرمت میں سے اہل علم کی بھی تعلیم ہے، اور ان میں بالخصوص اساتذہ کی تعلیم۔ جس شخص نے اپنے اساتذہ کی تعلیم کی اس نے سب کچھ حاصل کر دیا۔ میرے استاد حضرت شیخ العالم والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نظر اللہ مقدوم نے جو اپنے استاد کی عزت و عظمت کی ہے اس کی نظیر مشکل ہے۔ اپنے استاد ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بھنگی نہیں آ رہے تھے اور گھر میں پیخانہ اٹھانے والا تھا اور ان کے مہمان بھی استاد سے آتے رہے، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اب کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے وہ سارا پیخانہ اٹھا کر کے پھینک دیتے۔ سویرے بالکل صاف رہتا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کس نے کیا ہے۔ تو اتنی عظمت جیل میں جانے لگے تو فرمایا میں اپنے استاد کے ساتھ جاؤں گا۔ ابن تیمیہ جب جیل میں گئے تو ابن القیم نے بھی کہا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ جاؤں گا، وہاں کون میرے استاد کی خدمت کرے۔ تو عظمت کتاب کی، اہل علم کی اور استاد کی جب آدمی کے اندر ہوگی عظمت و حرمت، تبھی انسان اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا، ورنہ
یہ 3 شرطیں ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں اور بہت سے شرائط۔ اب ہم نے ان شرطوں کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلے جیسے چوری والا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب شرط اور موقوف علیہ ہی نہیں ہے تو پھر اس شے کا وجود کیسے ہوگا؟ جو شے کی شرط اور موقوف ہے، جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ان 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا آپ کو ضروری ہے۔ آپ فارغ ہو چکے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں فارغ نہیں ہوئے۔ اب آپ کا دور علمی شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کتاب جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کا مطالعہ کریں اور اسی میں لگے رہیں۔ بہت سے احکام اور دوست ایسے ہیں جو پڑھنے کے بعد ان کو دنیا دکھائی دیتی، وہ دنیا کے طالب ہے، اور یہ 8 سال جو کچھ پڑھا ہے اس کو بیکار سمجھتے ہیں، تضییع اوقات سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ دوسری لائن اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کسی چیز کو سیکھتا ہے، انگریزی میں جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھنے سے منع نہیں کرتے، سیکھو، لیکن جو کچھ تم نے حاصل کیا اس کو باقی رکھو۔ اس طرح سے چھوڑتے ہیں اس کو کہ اپنی وضع و قطع کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے طالب علموں کو دارالعلوم کے فضلاء کو ہم نے علی گڑھ میں دیکھا جو اپنی حیث بدل چکے ہیں، داڑھی ہے، سر پر بال بڑے بڑے ہیں اور فل پینٹ پہنے ہوئے ہیں، پہچانے نہیں جاتے یہ قوم ہے۔ بعض لوگ تو محض شر کی وجہ سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ تو بھائی اس طرح سے کام تو بنے گا نہیں۔ آپ نے فراغت حاصل کی ہے، آپ اسی میں لگے رہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب اس علم کی تکمیل کر لی تو ان کے والد مولانا حبیب اللہ صاحب تھے، ان سے کسی نے کہا کہ ان کو اب آپ ڈاکٹر و حکیم بنا دیجیے۔ ان کا مقولہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عمل کرو یا نہ کرو۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے فرمایا کہ خوب کہا تم نے، گھوڑے پر سوار کر کے اپنے گدھے پر سوار کرو۔ میں نے اسے اونچی منزل پر پہنچا دیا، اب تم کہہ رہے ہو اسے نیچے اتار کے لے آؤ۔ یہ اچھی بات ہے۔ تو جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کا لحاظ رکھیے۔ بہت بڑا علم ہے، بہت اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے اپنا علم عنایت فرمایا۔ اس لیے بھائی جو کچھ پڑھا ہے اس کی حفاظت کرو۔ جب حفاظت کرو گے تو تم کتاب کی عظمت کو بھی سمجھو گے، اساتذہ کی عظمت کو بھی سمجھو گے، مدرسے کی عظمت کو بھی سمجھو گے۔ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے یہ راہ چھوڑ دی اور دوسری راہ اختیار کی تو سب بھول گئے، نہ مدرسہ یاد ہے، نہ کتاب یاد ہے، نہ اساتذہ یاد ہے، کچھ نہیں، دوسرا راستہ اختیار کیا۔ تو بھائی جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کو محفوظ رکھیے جیسے بھی ہو، اور محفوظ اسی صورت میں ہوگا جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کیجیے۔ جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ محفوظ نہیں۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں، اذا اردت ان تحفظ الحدیث فعمل به۔ اگر تم کو یہ خیال و ارادہ ہے کہ تم حدیث کو محفوظ رکھو، یاد کرو، تو اس پر عمل کرو۔ بغیر عمل کے یہ علم باقی نہیں ہے۔ حضرت علی کا مقولہ اگر آپ پڑھیں گے اور جو ہے مسلسلات، تو اس میں حضرت علی کا مقولہ آئے گا۔ فرماتے ہیں العلم يحدث بالعمل
العلم يحكم بالعمل فإن أجاب وإلا فارتحل. علم جو ہے تم کو ندا دیتا ہے عمل کرو. اگر عمل کرو گے تو بہار وہ علم تمہارے پاس رہے وإلا فارتحل میں چلا رہے. تو اس علم کے بقا کی ایک صورت عمل ہے. عمل کریں گے تو باقی رہے گا. اپنے اکابر کی زندگی کا مطالعہ کیجیے, دیکھیے انہوں نے پڑھنے کے بعد کیا کیا اور کس طرح سے زندگی گزاری. انہی کی روش کو اختیار کیجیے. انشاءاللہ العزیز جیسے وہ کامیاب ہوئے دنیا میں آپ بھی کامیاب ہوئے. دوسری راہ اختیار نہ کیجیے. آپ نے کتاب کو پڑھا, میں خوب جانتا ہوں. میں اپنی معذوریوں کی وجہ سے ایک تو آپریشن آپ کا کرا لیا تھا, دوسری معذوریاں تھی جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ پڑھنے والے سبق میں نہیں حاصل ہو گئے اور ان کا یہ خیال سراسر غلط ہے کہ اگر ایک کتاب ہم پڑھ لیں گے تو سب کتاب آ جائے. پھر کیا ضرورت کی ساری کتابوں کو پڑھانے کی. میں پوچھتا ہوں ایک کتاب سے پڑھ لینے سے ساری کتابیں آ جائیں گی تو اتنی کاوش کی کیا ضرورت. ایک ہی کتاب پڑھا دی جاتی. لیکن ان ساری کتابوں کو اس لیے رکھا کہ تمہارے علم میں جاتی. یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے. تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ششماہی کے بعد سے تم نے اسباب کو پڑھا دیا. کمروں میں بیٹھے رہے, ہوٹلوں میں بیٹھے رہے, ادھر ادھر ٹہلتے رہے, کچھ حاصل نہیں. اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو. یہ بہت بڑی علم کی بے حرمتی اور بے عزتی تم نے کی. میں پہلے بتا چکا ہوں شروع میں کہ جو لوگ اسباب سے حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دولت سے نوازتا ہے. وہ اپنی زندگی بھر اس حدیث کو پڑھاتے رہتے ہیں اور جو لوگ اسباب سے نہیں آتے وہ محروم ہو جاتے ہیں کسی اور کاموں میں لگ جائیں. کچھ الگ بات ہے کہ کوئی ہو گیا, لیکن فائدہ یہی ہے کہ محرومی ہوتی. تو میں آپ کو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں کہ بہت بڑی غلطی آپ کو ہوتی ہے. اس غلطی کو اللہ تعالی سے معافی کے ذریعے سے ختم کرائیے, ورنہ بہت مسائل میں رہ جائیں گے. اس لیے بھائی خوب سمجھ لو, آئندہ بھی سمجھ لو کہ جو کتابیں اکابر نے رکھا ہے پڑھنے کے لیے سب میں حاضری. میں اپنی بات کرتا ہوں پڑھائی کے لیے نہیں. میرا کوئی سبق حدیث کا نہیں سیکھا, کوئی بھی میں نے نہیں. ایک مرتبہ جمعہ کو میرے پیٹ میں جمعہ کے وقت اس قدر درد اٹھا کہ برداشت سے باہر نماز جمعہ نہیں پڑھ سکا. آ کر کے اسی لحاظ ہے جو دار جدید میں ایک چارپائی کو پڑھ رہا اور میں اپنے ایک ساتھی سے کہتا تھا, ساتھی تھا نہیں وہ ساتھ رہتا تھا, میں نے اس سے کہا کہ چاقو لے آ کر کے میرا پیٹ پھاڑ دے. میں بہت ہی تکلیف تھی. خیر اس زمانے میں جو اطباء یہاں تھے مولانا محمد ظفر صاحب کبھی وہ بلا کے لائے, انہوں نے دیکھا دوائیں تھی. میں دوا کھا کر کے چارے کا زمانہ رات بھر پیشاب ہوتا رہا. میں چارپائی میں پیشاب کرتا رہا. سویرے اٹھ کر کے میں نے غسل کیا اور غسل کر کے میں سبق میں حاضر. سویرے فجر بعد شمائل کا سبق ہوتا ہے. حضرت شیخ الادب صاحب کے پاس رضائی موڑ کر کے حاضر. کوئی سبق میں نے نہیں چھوڑا, کہیں بھی نہیں گیا اس زمانے میں. تو جمعہ کو تھوڑی سی چھٹی ہوتی تھی تو اس میں ادھر ادھر ٹہلے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ناکارگی کے باوجود مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں بالکل معترف ہوں اس کا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے
56-57 سال تک اپنے اس علم کی خدمت لی ہے جیسی تیسی. میں نے کچھ نہیں کیا لیکن محض ایک چیز کو میں نے سامنے رکھا کہ سبق میں نہ بنوں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ عام رواج بن چکا ہے. سبق میں آؤ نہ آؤ, آ گئے چھوڑ کر بیٹھے رہے, اٹھتے چلے گئے. یہ طریقہ ہے غلط ہے. اسباب کو چھوڑنا اچھی بات نہیں. میں اس وقت آپ کو کچھ نصیحت نہیں کر سکتا اور نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بقا کی فکر کیجیے. اور بقا کی تین ہی شکل ہے. ایک تو مطالعہ, ذکر و فکر, اس علم سے اور فکر رکھیے. دوسرے تقویٰ اختیار کیجیے, یعنی عمل کیجیے. عمل کریں گے تبھی آپ کا علم قابل ہوگا. تیسرے اہل علم اور علم اور عالم علم کی عظمت اور حرمت کا لحاظ رکھیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہو پائیں گے. میں زیادہ کچھ کہنے سے معلوم ہوں, آپ لوگ جانتے ہیں یہ سب تکلیف ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے, اپنے لیے دعا کیجیے. پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کوتاہیاں آپ نے کی ہیں زبردست کوتاہیاں, پہلے اللہ تعالیٰ کے توبہ استغفار کے لیے کیجیے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور بہت سے لوگ بچیاں ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے. ایک صاحب یہاں کے فاضل ہیں محمد شمس الرحمان صاحب, الہ آباد میں رہتے تھے, کرنے والے تو آگے کر دیا, لیکن الہ آباد میں جماعت سے بے انتہا متعلق جدہ میں میرے خیال پہ 20 سال سے ملازم ہے, سرکاری ملازم. اب جماعت لے کر کے یہاں سے گئے 3-4 آدمی, حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا. کوئی جرم نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, ان کو گرفتار کر دیا اور جیل میں سال بھر تقسیمت ہو رہے ہیں, پڑے ہوئے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں اور کچھ بھی پتا نہیں کہ کیوں ان کو گرفتار کیا گیا. ان کے لڑکے حسین الرحمان تھے اور ایک اور ان کا لڑکا تھا. یہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے تھے اور مدرسہ چلا رہے تھے جدہ میں, حضرت معاذ بن جبل مدرسہ نام. ایک روز آئے حکومت والے اور ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. کہاں ہیں, کدھر ہیں, کیوں ڈالا, کچھ بھی مطلب. اور ان کے بھی خون آئے ہیں جو ان کے لیے بھی دعا کر دی جائے. اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عنایت فرمائے. بہت سے لوگ بیمار ہیں بھائی اور سخت بیماریوں میں مبتلا ہیں. میں کچھ بھی نہیں آپ کے نزدیک, لیکن کچھ تو تعلق ہے. ارے دیکھنے ہی کا تعلق, ایک جگہ رہنے ہی کا تعلق صحیح. میری بیماری سے آپ خوب واقف ہیں. پیروں سے معذور ہو رہا ہوں, آنکھوں سے معذور ہو رہا ہوں اور بہت سی طرح کی بیماریاں ہیں. تو میرا بھی حق ہے آپ پر کہ آپ مجھے بھی اپنی دعا میں شریک فرما دیں. اور جتنے بیمار ہیں سب کو شریک فرما, اپنے تمام اساتذہ کے لیے دعا کیجیے اور اپنے لیے دعا کیجیے. امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کیجیے. امتحان میں کامیابی وقتی ہوتی ہے, ہو گئی خوشی منا لیا, یہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب ہونے کے بعد آپ دین کی راہ پر چلنے والے ہو جائیں اور آپ جس علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں اس کی اشاعت اور اس میں شعور پیدا کرنے, مشغولیت حاصل کرنے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں نے تمہارے لیے جو کچھ کہا ہوگا کہا ہے, سبق میں ضرور ڈانٹا ہے, ضرور برا بھلا کہا ہے, لیکن وہ تمہارے لیے کہا. میں اس کی معافی تو نہیں مانگ سکتا اس بات سے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں
ہر شخص نگراں ہے اور جو چیز اس کی نگرانی میں دی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس مسئول ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو تنبیہ کی، خدا بھلا کہا، جو کچھ کہا، تو میں نے اپنا فریضہ ایک ادا کیا، لیکن آپ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ تو آپ کی بات ہے۔ اب اس کے بعد آپ میرے اساتذہ ہیں، میں نے بخاری شریف جو پڑھی ہے، حضرت شیخ العرب والادب شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ سے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ جس سال میں نے بخاری پڑھی حضرت نے تمام اسباب بخاری سے پڑھائے، زندگی نکالے تمام اسباب، ایک سبق نہیں ناغل کیا۔ پہلے دستور انہوں نے بنا رکھا تھا کہ جب سفر میں جاتے تھے تو حضرت شیخ الادب سے حوالہ کر دیتے تھے، وہ پڑھا دیتے تھے، لیکن اس سال حضرت نے خود پڑھایا، سفر بھی کم کیا، پڑھایا، ان سے میں نے پڑھی یہ بخاری، اور انہوں نے پڑھی ہے پڑھا علم حدیث کو حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے حضرات سے پڑھا، مولانا عبدالسلام صاحب پانی پتی سے، اور اس کے علاوہ حضرت کے وہ اساتذہ ہیں جو حجازی ہیں، عرب میں ان سے پڑھا ہے۔ 18 سال تک انہوں نے علم حدیث کی خدمت مسجد نبوی میں کی، حضور کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایسا استاد ہمیں نصیب فرمایا۔ ہم نے بھی ان سے پڑھی۔ حضرت شیخ الہند نے پڑھا ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور بھی ان کے اساتذہ ہیں، اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم حدیث کو پڑھا ہے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی سے، اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی نے اس علم کو حاصل کیا ہے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی، اور حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو حاصل کیا اپنے نانا جان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو حاصل کیا ہے اپنے والد اور مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رضی اللہ عنہ سے۔ اوپر کی سند خود ان کی کتاب ایک ہے مہمات، اس کے اندر ہے الیان الجنی ہے، اور بہت سی کتابیں صدر میں آ چکی ہے، اس کے اوپر کی سند امام بخاری تک بھی وہاں موجود ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایصال ثواب ان کو کریں اور ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سے ان کے علاوہ بھی بہت سے اساتذہ ہیں جن سے نیچی کی کتابیں پڑھی ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے رشتے داروں کے لیے دعا کیجیے، اور بہت سے لوگوں نے درخواست کی ہے دعا کے لیے۔ تمام پرچیاں پڑی ہوئی ہیں، کہا ہے نعمت اللہ نے دیا، وہی ہے، ایک صاحب ہے عبدالقیوم، ہاں، ایک دودھ لے آتے ہیں، انہوں نے کہا ہے ان کا بھتیجا کسی گرفتار ہے،
اس کی رہائی کے لیے دعا کر دیجیے. درود شریف پہلے پڑھیے اور پھر پہلے پڑھ لیجیے سورۃ فاتحہ کی. محدثین کے لیے بھی دعا کر لیجیے گا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا امی وعلی آلہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سے بے انتہا کوتاہیاں ہوں. یا اللہ، تیرے حبیب کے کلام کے پڑھانے میں، یا اللہ اس کے پڑھنے میں ہم سے بے انتہا کوتاہیاں ہوں. ہم نے اس کی حرمت اور اس کی عظمت کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا. یا اللہ، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہم سراپا گناہ ہیں، ہمارے پاس چھوٹے بھی گناہ ہیں، بڑے بھی ہیں. یا اللہ، ہر طرح کے گناہ ہیں. یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو آپ معاف فرما دیجیے. یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھایا، یا اللہ اسے قبولیت سے نواز دیجیے. یا اللہ، جو کچھ پڑھایا ہے اگرچہ وہ قبولیت کے لائق نہیں ہے، لیکن تو کریم آقا ہے. یا اللہ، تجھے قبول فرما لے. یا اللہ، جو کچھ پڑھایا اسے کارآمد بنا دے. یا اللہ، یہ طلبہ جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے،
یہ ایک امانت ہے. یا اللہ حقیقتاً تو محافظ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اساتذہ کی حفاظت میں دیے گئے. یا اللہ اب یہ فارغ ہو گئے. یا اللہ یہ ہماری حفاظت سے جا رہے ہیں. یا اللہ اب ہم آپ کی حفاظت میں دے رہے ہیں. پہلے بھی تھے اب بھی ہے. یا اللہ ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے علم کی، ان کے تقوی کی یا اللہ ہر چیز کی تو حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو تو دنیا میں سرخرو فرما دے. یا اللہ ان کو تو کامیاب فرما دے. یا اللہ تو ان کو کامیاب فرما دے. یا اللہ ہزار کوتاہیوں کے باوجود یہ تیرے بندے ہیں، گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں. یا اللہ تیرا علم لینے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ان پر کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ تجھے قبولیت سے نواز دے. یا اللہ جہاں رہے انہیں مقبول بنا دے. یا اللہ باطل کا مقابلہ کرنے والا ان کو بنا. یا اللہ حق کو ظاہر کرنے والا ان کو بنا. یا اللہ ان کو تو قبول فرما لے. یا اللہ تو رحم فرما. انہیں امتحانات میں یا اللہ اچھے نمبرات سے کامیاب فرما دے. یا اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ جن لوگوں نے الہ العالمین دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ان کے مقاصد جائز ہیں، یا اللہ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرما. الہ العالمین جو لوگ بلا قصور جیلوں میں چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کا سامان مہیا فرما. یا اللہ بہت سے ہمارے نوجوان عام خواہ کے لیے دشمنان اسلام نے ان کو جیلوں میں بھر دیا ہے. یا اللہ تمہیں رہا فرما دے. یا اللہ ان کے رہائی کا تو سامان مہیا فرما دے. یا اللہ تو رحم فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کی حفاظت کا سامان مہیا فرما. یا اللہ پڑھنے کے بعد یہ تیرے دین میں لگ جائے. یا اللہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو رحم فرما. بہت سے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ بیماروں کو صحت عنایت فرما. یا اللہ بہت سے ہمارے اکابر آخر عمر کو پہنچ رہے ہیں، یا اللہ ان کی عمر کو نہایت ہی عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کے سائے کو باقی رکھ. یا اللہ تو رحم فرما دے. یا اللہ جس قدر بھی مدارس ہے، مراکز ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں، سب کی تو حفاظت فرما. یا اللہ مدرسہ دارالعلوم جو ام المدارس ہے، یا اللہ جس نے تیرے دین کی بڑی خدمت کی ہے تو خوب جانتا ہے. یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. شرور فتن سے بچا. یا اللہ اس کے اندر غلط قسم کے لوگ نہ رہیں. یا اللہ غلط قسم کے لوگوں کو ہدایت دے دیجئے، وہ صحیح ہو جائیں. اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو یا اللہ اس مدرسے کو سے ان کا انخلا کر دیجئے. یا اللہ اچھے لوگوں کو یا اللہ اس میں رکھیے. یا اللہ دین کا کام ان سے لیجئے. الہ العالمین تو رحم فرما، تو رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ اس مدرسے کے جو کام کرنے والے ہیں حضرت محتمم صاحب اور دوسرے اکابر، یا اللہ سب کی عمر دراز فرما، صحت عنایت فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اسے قبول فرما لے. محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا